اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ البقرہ کے معنی ہیں گائے یا بیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو تخلیق کیا اور وہی اس کی تمام حقیقتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی ہے۔ عظیم کتاب قرآن کی تعلیمات کو ماننے کے لحاظ سے انسانوں کی 3 قسمیں ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلم یعنی متقی لوگ، پھر منافق، پھر کافر۔ مسلم جو ہیں یہ اس کتاب سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ پرہیزگار ہوں، نیک ہوں، خیر و شر میں تمیز کرنے والے ہوں اور بھلائی کے طالب ہوں۔ ان لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور فرشتوں پر، جنت دوزخ پر، آخرت پر، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، پوری شرائط کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور انفاق مال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس سے پہلے جو بھی پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمانیات کی جڑ ہے، کیونکہ انسان دنیا میں غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے تمام اعمال کا ایک روز اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ ایسے لوگ نیک قرار پائیں گے، یہی کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے۔ تو دوسری قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیے ہیں، جو لوگ اوپر کی مذکورہ بالا جو بھی حقیقت ہیں ان سے انکار کرتے ہیں۔ ابھی جو مسلم کی کوالٹیز بیان کی ہیں اس سے وہ انکار کرتے ہیں، اپنے لیے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مسلسل حق کی راہ میں مخالفت کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ کبر و غرور کرتے ہیں۔ تو تیسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں۔ یہ بظاہر خدا پرستی کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اس سے محروم ہیں۔ یہ مفسد لوگ ہیں، یعنی فساد کرنے والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسئلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ حق پرستی پر قائم رہنے کو بیوقوفی سمجھتے ہیں اور نفاق کو دانشمندی قرار دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں، حق پرستوں کی ہر وقت تحقیر کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ ان کا شیوا ہے، یہی ان کا شیوا ہے، حالانکہ یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگار لوگوں کو۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ رہنما ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایسے لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم،
ینفقون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ پر نازل ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن پاک، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں، آخرت میں یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو بے شک جو لوگ ہیں نا جنہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے تو برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سماعت پر یعنی کانوں پر مہر لگا دی، دلوں پر بھی اور کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی جو آنکھیں ہیں نا بینائی ہے اس پر، غشاوۃ ولہم عذاب علیم، ان کے اوپر اللہ نے پردے ڈال دیے تو انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا۔ پردے کس کے؟ غفلت کے پردے ڈال دیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو یہاں ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کہ منافق ہیں۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور آخرت پر بھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما، اور نہیں وہ یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم وما یشعرون، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو، وہ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ حقیقت میں وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اپنے آپ ہی کو، الا انفسہم، اپنے نفسوں ہی کو، اپنے جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا، وہ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ فی قلوبہم مرض، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کون سا مرض ہے؟ کفر کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مرض میں ہم اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان سب کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اللہ اور اضافہ کیوں کر دیتا ہے؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے اس بیماری میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نہ زمین پر فساد پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ انہم هم المفسدون، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو
کہ وہ تو سب فساد کرنے والے ہی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا نا ان لوگوں سے، منافقین سے، کہ تم ایمان لے آؤ، ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کی طرح جو بیوقوف ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، تو یہ تو خود ہی بیوقوف ہیں، دیکھو یہ خود ہی بیوقوف ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جب ملاقات کرتے ہیں نا، ملتے ہیں، ملتے جلتے ہیں ایمان والوں سے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ، ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان کے ساتھ، بے شک ہم سب مذاق کر رہے تھے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، یعنی ان کو ڈھیل دیے جاتا ہے فی اب ان کی سرکشی میں، کہ وہ اپنی سرکشی میں سب اندھے بنے ہوئے ہیں۔ سرکشی اتنی ان کی سرکشی بڑھ گئی ہے کہ اس میں بہہ کے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی۔ فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس تجارت، یہ انہوں نے تجارت ہی کی نا ایک طرح کی، تو یہ تجارت ان کے کسی کام نہ آ سکی، اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ نہیں تھے ہدایت پانے والے تھے، انہوں نے ہدایت نہیں پائی، وہ پا ہی نہیں سکتے تھے ہدایت، کیونکہ ان کے دل ہی اس طرف راغب نہیں تھے۔ مثالہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات لا یبصرون، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال تو ایسے ہے، منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی روشنی پھیلائی، جو لوگ دیدہ و بینا تھے، یعنی عقل رکھتے تھے، ان کے ارد گرد حقیقتیں روشن ہو گئیں، لیکن جو منافق اور خود غرضی اور نفس پرستی میں مبتلا تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آ سکا، اور حق کی راہ سے آنکھیں بند کر کے ظلمت اور باطل میں وہ بھٹکتے رہے، اور حق کی راہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا نور بصیرت سلب کر دیا، یعنی عقل کے اندھے ہو گئے وہ، یعنی یہ حق کی بات سننے سے بہرے ہیں، حق گوئی کے لیے گنگے ہیں، حق کے متعلق کچھ بات نہیں کر سکتے، اور حق بینی کے لیے وہ اندھے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو ظلمات کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے، اندھیروں میں ہی رہنا چاہتے تھے،
عقل کے اندھے ہو گئے تھے. ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں. یہ تینوں کوالٹیز ہیں ان کے اندر. فہم لا یبصر یرجعون، پھر وہ واپس نہیں لوٹیں گے. لا یرجعون کا کبھی بھی وہ بات نہیں مانیں گے. اور کاسیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے، اس بارش کی سیکھ ہے، اس بارش سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے. تو اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہے اور بادل گرج رہا ہے اور بجلی گونج رہی ہے. اور کثیر من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یعنی زوردار بارش آسمان سے ہو اور اس میں تاریکیاں ہوں اور بجلی کڑک رہی ہو، تو جس سے ماحول اور بھی ہوریبل ہو جائے. اور وہ اس کو نہ، جب بجلی چمکے تو اس کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یہ اللہ نے ان کی مثال دی ہے. اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ بارش برسے گی تو ہر طرف ان کے لیے رویدگی ہو جائے گی قرآن کی برکتوں سے. ان کا ماحول ارد گرد کا بہت اچھا ہو جائے گا. ان کے لیے یہ بارش جو ہے، ایمان کی بارش، قرآن کی بارش، ان کے لیے ایمان، اور ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دے گی. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، تو جب بجلی کڑکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی ہی چلی جائے گی. کافروں کو ایسا لگتا ہے، یا منافقوں کو ایسا لگتا ہے. کلما ضاء لهم ما شاء فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کلما، جب کبھی روشنی ہوتی ہے نا تو اس میں وہ چلنے لگ جاتے ہیں. اور مشکلات زندگی میں آتی ہیں تو مشکلات زندگی کے بادلوں کا سامنا ہوتا ہے. جیسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی ذاتی خواہشات یا جاہلیت جو ہے اس کے تصورات پر کاری ضرب لگتی ہے تو یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں ان کے لیے آزمائشوں میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے انسان کے لیے. لیکن محرومیوں کے حصہ میں وہ تو محروم ہے نا ہر چیز سے، وہ تو مانتے نہیں قرآن کو. تو ان کے لیے خوف اور دہشت کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ماشاء اللہ ذہب بسمعہم وابصارہم، تو اللہ چاہے تو ان کے لے جائے ان کی سماعت بھی اور ان کی بصارت بھی. جیسے بھی اللہ چاہے، اللہ تو کر سکتا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی اور بینائی دونوں کو زائل کر دے. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا، کیا بنایا؟ زمین کو فرش بنایا. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. یہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا نا. اور آسمان کو بادل چھت بنا دیا تمہارے لیے، اور آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے. یہ صرف نیک لوگوں کو نہیں ملتا، یہ تو سب کو ملتا ہے نا پانی. وماءً آسمان سے، وانزلنا من السماء ماءً آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف طرح کے پھل فروٹ پیدا کیے رزق کے لیے، تمہاری روزی کے لیے. فلا تجعلوا للہ، پر تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک. یہ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے بھی ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے جو کہ ہم نے نازل کیا ہم اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن، اس کے متعلق تمہیں کوئی شک ہے تو فاتو بصورت من مثلہ، تو ایسی صورت بنا کے لے آؤ نا، کوئی ایک لاؤ ہمارے پاس صورت بنا کے اگر تمہیں شک ہے تو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے نا، ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو تو، اور سب مل کے صورت بنا کے لاؤ قرآن جیسی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکو گے، اللہ فرما رہے اگر نہ کر سکو گے، وَلَّن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکو گے، کسی صورت بھی نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا نَارَ اللَّتِي، تو تم ڈرو اس آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ یعنی انسان اور پتھر ہوں گے. اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا ایندھن جو ہے، اس میں جب انسان ڈالے جائیں گے، پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ اور بھڑکے گی. اللہ نے یہ انسانوں اور پتھروں کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے بنائی ہے. پتھر بھی کافروں کو ہی کہا ہے نا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو خوشخبری سنا دو. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، کہ ان لوگوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْہَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، تو جب کبھی ان کو ملے گا اس میں سے کچھ پھل کھانے کے لیے، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رُزِقْنَا مِن قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جاتا تھا. وَآتُوا بِهِ مُتَشَابِہًا، وَآتُوا بِهِ مُتَشَابِہًا، اور حالانکہ نہیں دیا جاتا تھا مگر ایک ان کے ہم شکل دیے جاتے تھے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَاتٌ، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کوئی ایسی مثال دینے سے، یعنی مچھر کی دے دی یا مکھی کی دے دی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی دے دی، تو اللہ نہیں شرماتا، اللہ دے سکتا ہے مثال۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں نا وہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، جو بھی اللہ بیان فرما رہا ہے یہ سب کچھ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، تو لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو، کیا مطلب تھا اللہ کا ایسی مثال دینے کا، تو اللہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو یہ مثال دے کر گمراہ کرتا ہے، وہ یہدی بے کثیرہ، اور بہت سو کو اس سے ہدایت بھی دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر وہ جو کافر ہیں یا فساد کرنے والے ہیں یا بدکار ہیں، انہیں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، ایمان والوں کو نہیں کرتا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو کہ توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ پکا عہد کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو بھی جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ایُّصَلَا وَيُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ، یعنی رشتوں کو بھی توڑتے ہیں جس کا اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیا حق نہیں پہچانتے اور کفر کرتے ہو، تو کس طرح تم منکر ہو سکتے ان باتوں کے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا وَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ کہہ رہے ہیں جس حال میں بھی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، اللہ نے تمہیں فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ٹھیک ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مار دے گا، موت دے دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے، وہی تو ہے اللہ جس نے پیدا کیا زمین پر، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی ہے زمین پر صرف تمہارے لیے، یعنی انسانوں کے لیے۔ ثم استوى إلى السماء، اور پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اس کو 7 آسمان پر تلے بنا دیے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، واقف ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔